موت، زندگی، بیماریاں، خوشیاں، یہ سب ہماری لائف کا حصہ ہیں. ان کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دینی چاہیے. زندگی کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندہ رہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تیار ہر وقت موت کے لیے رہنا چاہیے. انسان کسی بھی ٹائم، کوئی بھی کبھی بھی مر سکتا ہے. بس یہ اپنے بارے میں بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھ جائیں. جب قبرستان سے گزرے نا تو تھوڑی دیر ٹھہر جایا کریں وہاں پہ، مردوں کو دیکھیں، اندھیروں کو دیکھیں. قبرستان رات میں جانے میں زیادہ عبرت ہوتی ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے میں قبرستان سے گزر رہا تھا رات کو، مجھے تو بڑا خوف آیا. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ اندر کی جو پوزیشن ہے نا وہ اس سے بولو بھائی، اوپر جو تمہیں خوف آ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو پروگرام کہاں ہو رہا ہے؟ جو ڈرانے ہو رہے ہیں نا پروگرام، وہ اندر ہو رہے ہیں. اور جو قبر کھول کے دیکھو نا تو اس میں کہہ رہے ہاں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ہڈی نظر آئی اتنی بڑی گھٹنے کی، ٹانگ کی، ایک انسان کی نا قبرستان میں یہی والا. تو وہ کہنے لگے یار یہ ہڈی نا پوری اس کی، یہ گھٹنے سے لے کے نیچے تک. تو میں نے اور ڈرا دیا. رمضان تھا، ہم نے کہا بھی تھوڑا سا خوف کا ہے، ہم نے اور ڈرا دیا اس کو. ہم نے کہا دیکھ لو یہ آدمی صبح صبح نہا دھو کے کوٹ ٹائی لگا کے آفس جایا کرتا ہوگا. اب مجھے کیا پتا کوئی رکشے والا تھا، ٹیکسی والا تھا، یا کوئی بہت بڑا آفیسر تھا. لیکن آفیسروں کا بھی حال بہرحال ہوتا تو یہی ہے نا. تو میں نے کہا یہ صبح صبح نہا دھو کے کوٹ ٹائی میں پرفیوم لگا کے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جاتا ہوگا. اور اب کیا حال ہوا ہے، اس کی ہڈی نکال کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ قبرستان سے کیا نکلی ہے. وہ ہے بھائی، بولو بھائی، ہڈی. کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور یہ تو ابھی اچھی کنڈیشن میں ہے. ہڈی سے پہلے کیا حال تھا جب لاش میں کیڑے پڑتے ہیں اور سڑتی ہے لاش اور پھولتی ہے اور پھٹتی ہے. 2 منٹ میں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے. یہ ہے کیا، یہ فن خان بنا پھر رہا تھا. اور اب کیسے دفناتے ہیں نا لوگ، بدبو نہ آ جائے لاش میں، اس کو دفناؤ جلدی، مٹی ڈالو اس کے اوپر، تھوڑے دن تک اس کی حفاظت ہوتی ہے قبر کی، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اور گورکن اس کا ایسا فائدہ اٹھاتا ہے ایک ایک قبر میں. یہ تو قیامت کے دن جب پاپوش کے قبرستان سے اور یہ محمد شاہ کے قبرستان سے جب مردے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدھی آبادی تو ایک ہی قبرستان سے اٹھ رہی ہے. ایک ایک قبر سے 25 لوگ نکل رہے ہیں. ایک ایک قبر میں جو ہے نا گورکن کئی مردوں کو ڈال رہا ہے. وہ بھی پریشان ہے کہ یار اتنے مردے کدھر ٹھکانے لگاؤں میں. تو یہ حال ہے انسان کا. ہڈیاں نکل رہی ہیں، لاش کسی کے کوئی انگلی نکل آئے گی اندر سے، کیسا حال ہوتا ہے. اور یہ غنیمت ہے. لیکن اس قبر کے اندر ایک برزخ کی قبر ہے. جیسے جب آپ سوتے ہو، آرام کرتے ہو، ایک آپ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ پر سونے کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے. وہ کیفیت زیادہ عجیب ہے اس کیفیت سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے فرعون کی ایک لاش وہ ہے جو تمہیں عجائب گھر میں نظر آ رہی ہے، وہ بھی عبرت کی بات ہے. لیکن ایک عالم برزخ میں فرعون پہ جو گزر رہی ہے نا، وہ چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے. وہ جلنے والا منظر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. تو برزخ کی بھی ایک حیات ہے، برزخ کی بھی ایک زندگی ہے. قبرستان کے نیچے آگ بھی ہے اور اللہ نے جنت کے باغات بھی رکھے ہیں اس میں. جو مردے کے اوپر جو کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، یہ حال ہو جائے. تو دنیا کے بارے میں یہ تصور بٹھانا کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں بیٹھے گی، یہ بات 2 کام کرنے سے، ورنہ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھے گی نہیں. ایک تو
روزانہ سوچنا چاہیے اور موت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے، قبرستان بار بار جانا چاہیے۔ اس عمل سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا۔ لوگ پہلے بدعتیں کرتے تھے، وہاں شرک ہوتا تھا۔ فرمایا اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کل ہم نے بھی لیٹنا ہے یہاں۔ دوسرا کام جس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، سورہ آل عمران میں اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ کڑک کڑک، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے۔ اب آپ نہ جلائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، پہلے ایسا علاج ہوتا تھا جی، جلائیں گے بھی نہیں صحیح۔ تو وہ ایسے جلواتے تھے، ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5000 کا کڑک نوٹ لیا، اب جان اٹکی بھی ہے نا اس 5000 کے نوٹ، تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں جلا دیا، آہستہ آہستہ جل رہا ہے، اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا، ادھر اندر سے کیا جلے گا؟ دل۔ تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں، تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم۔ یہ کام آپ نہ کریں، یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی، مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا، شیخ ٹریس کرتا، آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا۔ وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے، یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فالٹ یہ کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ۔ اب تو بہت سے شیخ، سب نہیں، اچھے تو ہر جگہ ہیں، بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی۔ اور شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے۔ آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو، صحیح ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیسے۔ بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے، کھلا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب پیسے نکالو۔ شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز ہے، اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو، 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں تمہیں۔ تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حیرت اس پر ہوتی ہے
कंजूसी की इंतहा है या नहीं है? फिर जो अपने ऊपर खर्च करते हैं लोग उन पे उंगलियां उठा रहे होते हैं, इसके पास गाड़ी कहां से आई, इसके पास ये कपड़े कहां से आए, ये कहां से आया, वो कहां से आया। भाई हर आदमी तो जरूरी नहीं कि कंजूस हो ना, बाज लोगों को अल्लाह देता है तो वो खर्च करते हैं। आज अपने ऊपर खर्च करना भी एक मुसीबत बन गया है। अरबी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है शहीह और एक होता है बखील। बखील कहते हैं जिसकी जेब से दूसरे के लिए रोकड़ा ना निकले, और शहीह कहते हैं अपने लिए भी नहीं पैसे निकलते, वो चाइना वालों की तरह कब्र में लेके जाता है। वो मलेशिया में कब्रिस्तान है, वहां करोड़पति लोग जब दफन होते हैं तो देगों में अपने साथ पैसा लेके कब्र में जाते हैं। वो आप YouTube पे देख लें, ऐसी बहुत सी वीडियो हैं कि पूरे सोने चांदी के साथ दफन हुए हैं, बहुत है ऐसी। हमें हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुसाफिर खाना है, मेरी मिसाल उस सवार की तरह है कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरा। एक मुसाफिर सफर करते करते दरख्त के नीचे लेट गया हो, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, आराम के लिए, उसके बाद उसने मूव करना है यहाँ से। भाई हम करोड़ों साल से नहीं थे, लाखों करोड़, ये दुनिया बने हुए तो पता नहीं करोड़ों साल हो गए। आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए हजारों साल, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तो खाली तबलीग की है उन्होंने। हमारी औकात क्या है? जुम्मा 8 दिन हुए हम लोग को दुनिया में आए हुए, और जाने में भी थोड़े दिन रह गए हैं बस। घबराए नहीं, आपने घबराना नहीं है। तो ये मैं आपको डराने के लिए ये बातें नहीं कर रहा क्या आप कहें यार जुम्मा 8 दिन नहीं और 4 दिन रह गए जाने में। ये हकीकत है। मौत से डरने का फायदा नहीं है, मौत से दोस्ती लगाने का फायदा है। देखो, जिस डाकू ने पीछा करना ही हो, आप किसी महल्ले में रहते हैं, आपको पता चल गया यहाँ एक बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी हाथ धो के मारेगा वो मुझे या मुझे पकड़ेगा, तो आप महल्ला तब्दील कर लोगे। क्या ख्याल है कि भाई उस दहशतगर्द को तो महल्ले से निकाला नहीं जा सकता, खुद ही महल्ला तब्दील कर लो। जैसे ही आपने महल्ला तब्दील किया, वो दूसरे महल्ले में पहुंच गया, फिर वो आप तीसरे महल्ले में गए, वो वहां पहुंच गया। अब आप भाग भाग के थक गए, मगर वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो फिर आप क्या करोगे? वही करोगे जो अमेरिका अफगानिस्तान में कर रहा है, मुज़ाकरात की दावत दोगे। आप क्या करोगे? बोलो भाई, कतर मुज़ाकरात होंगे। यार बैठो, आओ। वो तो कह रहे थे 20 साल पहले ये कर लेते मुज़ाकरात, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। वो कहेगा आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं। तो आप भी यही करोगे ना उस डाकू के साथ कि भाई तुम्हें क्या मसला है, मेरी जान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े है? आओ बैठो, पैसे चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? तो आप मुज़ाकरात के जरिए कंप्रोमाइज की बोलो कोशिश करोगे कि यार इससे जान छुड़ाना मुश्किल नहीं है, फुल टेंशन है ये आदमी, बैठ के कुछ टॉक शॉक करके, कुछ बातें करके, कुछ दोस्ती लगाते हैं, दुश्मनी खत्म करते हैं। आखिरी नतीजा ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कुरान कह रहे कोई आम डाकू तुम्हारे पीछे क्या लगेगा, इनमा तकूनु युद्रिकुल मौत, मौत जैसे तुम्हारा पीछा कर रही है ना, पैसे दुनिया में पुलिस किसी का पीछा नहीं करती, समझ रहे हैं? वो भी एक वक्त के बाद आके छोड़ देती है। मौत ऐसा पीछा कर रही है, युद्रिकुमुल मौत, कुरान कहते हैं मौत ऐसे पकड़ेगी तुम्हें, आके इदराक करेगी तुम्हारा। वो जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से पीछे पड़ी हुई है, और उसने बहुत कोशिश की हमको कब्र में उतारने की। बच्चा जब पैदा होता है, कई हादसात उसकी जिंदगी में आते हैं, बच जाता है। कई बीमारियां हमला करती हैं, बच जाता है। जवानी में आता है, कई दफा हादसे होते हैं, बाइक से गिरा, एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो बच गया। वो तो उस वक्त से अड़ंगियां देने की कोशिश कर रही है। अड़ंगी समझते हैं, जब हम स्कूल जाते थे ना तो एक दूसरे को अड़ंगी देते थे हम। अब तो बच्चे स्कूल भी ऐसे तमीज से जा रहे हैं, तमीज से आ रहे हैं, कोई ना अड़ंगी ना कोई शरारत, तो उनमें कोई सलाहियत ही पैदा नहीं हो रही, ऐसे मम्मी डैडी टाइप के बच्चे निकल रहे हैं। हमारे दौर के स्कूल थे, मजा आता था स्कूल में, इतना भारी भरकम बैग लटका के स्कूल जाते थे। साथ वाले को शरारत हुई, थोड़ा सा आगे गए, उसने थोड़ा सा टांग में यूं किया, आगे गिरे, फिर हम बदला लेने के पीछे पड़े हुए थे, अब हम भी अड़ंगी देंगे। रास्ते में ही फड्डा हो रहा है,
گتم گت مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، پھر سلو ہو رہی ہے، پھر جا رہے ہیں. اس طرح سے ہم پونے گھنٹے میں اسکول پہنچتے تھے. پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ، ان کے سامنے ہاتھ پہ اب ڈنڈے کھاؤ، لیٹ کیوں پہنچ، اس سے ہاتھ مضبوط ہوتے تھے. حقیقت ہے نا. تو شوز اتارتے تھے ایک دوسرے کے، بھائی شوز پہنے ہوئے نا، پیچھے اس کے تھوڑا سا پاؤں رکھے، خود ہی اتر جائیں گے، آپ کو اتارنے کی ضرورت. اب وہ بیٹھ کے جو ہے نا شوز کو صحیح کر رہا ہے، پھر لڑائی ہو رہی ہے، پھر بھڈا ہو رہا ہے. ایک بچہ کافی دیر سے نا اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا گھنٹی پہ، ایسے اچھل اچھل کی کوشش کر رہے. ایک بڑے میاں گزرے، انہوں نے بجا دی گھنٹی، اور بچے سے پوچھا بیٹا ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. اب بھاگو، اب کیا کرو، جو کام میں کر رہا تھا مجھ سے ہوا نہیں، آپ نے کر دیا، اب کیا کرنا ہے، بھاگو. یہ ہوتے تھے پہلے کے بچے. اب وہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے بچوں کی صلاحیتیں برباد. خیر، تو جب جیب سے پیسے نکلیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، تو دل سے دنیا کی محبت ختم ہو. او بھائی مسافر خانہ ہے. سفر کے دوران اگر آپ کو کچھ پیسے ملے ہوئے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹرین سے اترتے ہی واپس لے لیے جائیں گے، تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اترنے سے پہلے ہی سارے کھا پی کے ختم کر دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی ادھر قبر میں جاتے ہی کفن میں جیب ہوتی ہے نہیں ہوتی نا جیب، تو آگے خالی ہاتھ جانا ہے. بچوں کی فکر کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ، بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے لیے کچھ بنا بنوں کے تھوڑا بہت کر دو بس، اور پھر بے فکر ہو جاؤ. دماغ کو ہٹاؤ ہر ان کاموں سے. اللہ نے کچھ وسائل دیے تو تھوڑا بہت بچوں کے لیے، بہت زیادہ اس میں بھی ٹینشن نہ لو. بچہ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ خود بھی تو کمائے گا، اللہ نے اس کو بھی تو کمانے کی صلاحیت دی ہے. اور بچے کو بھی یہ بتا دو کہ مسافر خانہ ہے، یہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جب میں جاؤں گا تو کون سا یہاں پڑا رہے گا. تو اس کو بھی یہ بتا دو یہ مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو صبح سحری کے وقت یہ سمجھا رہا تھا نا کہ دیکھو ہم سب نے مرنا ہے. بچوں میں نا یہ باتیں بار بار دماغ میں، بہت چھوٹے بچے کے تو نہ ڈالیں، وہ بعض دفعہ ڈر بھی جاتا ہے، لیکن ہنستے کھیلتے ان کو یہ باور کراتے رہیں کہ دیکھو ہم نے جانا ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیزیں آج والدین بتاتے نہیں ہیں. تو میں بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، میں بچوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بچوں سب نے جانا ہے، سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں جاؤں. تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے بھائی ابو منہ سے نا باتیں اچھی نکالنی چاہیے، انسان منہ سے کیا کرنا چاہیے، باتیں اچھی نکال. مجھے ہنسی آ گئی، میں نے سوچا اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں کہ اب آپ نصیحت کرو، ہم سامنے بیٹھتے ہیں جا کے. بچے آج کل بہت ڈیڑھ ہوشیار قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. تو بچوں کو جب کہنا کہ منہ سے باتیں اچھی نکالنی چاہیے، کیا موت کی باتیں ہیں، تو بولو بیٹا یہی اچھی باتیں ہیں، منہ سے زندگی کی باتیں اچھی نہیں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا جس ڈاکو نے آپ پہ پنجے گاڑنے ہی ہیں، پکڑنا ہی ہے، تو اس سے مذاکرات کر کے دوستی لگا لی جائے نا. تو موت ایک ایسا دشمن ہے جو کسی قیمت پہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے دوستی لگائی جا سکتی ہے. موت سے باتیں کیا کریں بیٹھ کے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں تم نے اتنے لوگوں کو قبر میں اتارا مجھے بھی اتار دینا. تو لیکن آپ چاہتی کیا ہو مجھ سے، ٹھیک ہے نا، پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ، میں تو تیار ہوں گلے لگانے کے لیے. تو موت کہے گی کہ دیکھ میں جب کسی کو پکڑتی ہوں نا تو کسی سے کو دوست بن کے پکڑتی ہوں اور کسی کو دشمن بن کے. جس کا عمل اچھا ہو موت اس کے لیے ایک محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے. جس کا عمل اچھا نہیں ہے موت اس کے لیے بہت بڑی آفت اور تباہی ہے. حضرت عمر کی شہادت کا جب وقت تھا تو فرمایا کہ مجھے جلدی دفنانا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مردے کو ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبر میں، تو اگر وہ اچھی میت ہو، نیک عمل ہو، تو وہ کہتے ہیں جلدی لے کے جاؤ، وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر اس کا عمل برا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم. انسان اپنے عمل کی طرف جا رہا ہے، عمل کی طرف. انکا کادحن الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم میں سے ہر شخص رب کی طرف ایک عمل کر رہا ہے اور عن قریب اس عمل سے اس کی ملاقات ہونے والی. جو کر رہے ہیں اسی سے ملاقات ہوگی. تو اچھا کر لو بھائی، کچھ اچھا کر لے تاکہ ملاقات ہو تو خوشی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو
بشق تمرہ، صدقات و خیرات کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اس سے دنیا میں سکون ملے گا، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ دیکھو کسی کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس عشق کی مراد پوری نہیں ہو رہی تو سکون کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اس سے تعلق ختم کر دو، یہی کہا جائے گا نا، دوستی ختم کر دو تاکہ عشق ختم ہو جائے۔ اس وقت ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے۔ انسان چاہتے ہیں میری ساری خواہشات پوری ہوں، موت کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، تو اس کا حل یہ کہ اس محبت کو ختم کرو۔ مسافر خانہ بول بول کے ختم کرو، مسافر خانہ ہے بھائی، مر جائیں گے آج نہیں تو کل مریں گے، وہ فلاں مر گیا تو اللہ مغفرت فرمائے، سب نے مرنا ہے بھائی، بس مر گیا تو کیا ہوا، آج ہم نے کل ہم نے مرنا ہے، کل آپ نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، قبرستان تو ایسے ہی آباد ہوں گے۔ اصل تو ہماری وہ 6 فٹ کی، دیکھو راحت اندھوری کا شعر میں نے لائیو سنا تھا، 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موش تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، او کما قال، کہ 2 گز صحیح ہے اور میری ملکیت تو ہے نا۔ تو یہ شعر میں نے سنا، اور ابھی رات اندھوری کہاں ہے؟ اسی 2 گز کی زمین میں۔ جب وبا آئی تھی کرونا کی تو راحت اندھوری کا شعر آیا تھا کچھ اس وبا کے بارے میں، اور اسی وبا سے راحت اندھوری کا انتقال ہوا کرونا میں، سمجھتے کہ نہیں؟ تو آدمی بتا رہا ہوتا ہے اور لیٹا ہوا ہوتا ہے قبر میں، سب مر مر کے بھر رہے ہیں قبریں، جا رہے ہیں دنیا سے، تو اس کا استحضار کرنا چاہیے اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہ نوٹ خرچ کریں جس پر آپ کا دل سب سے زیادہ اٹکا ہوا ہو۔ سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ کرنے کا بولو بھائی دل نہیں چاہ رہا، وہ نکالو جیب سے۔ اور صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں؟ نبی نے فرمایا، ہاں پہلا فائدہ میں بتا دوں کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، دوسرا فائدہ ذہن کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے، تیسرا فائدہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گناہ انسان سے ہو جائے اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو، کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو؟ ٹھنڈا۔ تو بہت سارے ہیں، رمضان میں چونکہ نبی سخاوت کا دریا بنا کرتے تھے تو رمضان میں زیادہ کرنا ہے، کرنا کہاں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلا حق اسلام نے آپ کے غریب ترین رشتہ داروں کا بنایا۔ آج کل غریب لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں نہیں، پہلے میں یہ بتا دوں، آپ غریب تلاش کرنا مشکل کا ہے لیکن اتنے آسانی سے نہیں ملتے، اس میں فراڈی زیادہ ملتے ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے تو جنت کمانے کا اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں کو تو ویسے بھی ہدیے دے دیا کرو بھائی، بہن بھائیوں نے آپس میں پیسوں کے تبادلے چھوڑ، دعوتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا کے اتنا قورمہ دیکھ پکا کے سب کو کھلا دیا، وہ پہلے اپنے گھر میں نہیں کھا رہا کیا بیٹھ کے؟ پیسوں سے جتنی حاجت پوری ہوتی ہے کسی کی، اتنی دعوتوں سے پوری نہیں ہوتی، تو پیسے دو بھائی ان کو۔ رواج ہی ختم ہو گیا کہ بھائی اپنی بہن کو لفافے میں ڈال کے پیسے دے دے، اور رشتہ دار جو قریبی ہے نا ان کے لیے مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، مستحق تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، پھر ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ویسے صدقہ دینے کے لیے سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے قریبی رشتوں کو آپ ہدیے کے نام پہ لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کرو۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے۔ تہادوا تحابوا، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، بجائے دینے کے کیا کر رہے الٹا کھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قریب ترین رشتہ داروں کا، پھر دینی مدرسوں کا، پھر اور جو بھی اللہ نے آپ جو بھی خیر کے کام ہیں، ہسپتال ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، کہیں بھی جہاں آپ کا دل کھٹکتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے جیسے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بتایا کہ ان کی جیب سے اللہ کے لیے پیسہ نکلتا رہتا ہے، اور یہ پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کے بینک میں انویسٹ ہو رہا ہے۔
اللہ کی تجارت میں انویسٹ ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سخی ہے, وہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا. اس کی مثالیں دی کمثل حبۃ, جیسے گندم کا ایک دانہ, اس میں آپ کو لاکھوں دانے نظر نہیں آئیں گے, لیکن آپ زمین میں بوئیں تو ایک ایک دانے سے کیسے لاکھوں لاکھوں دانے پیدا ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ مسلمان کے صدقات و خیرات کو پھیلاتا رہتا ہے, پھیلاتا رہتا ہے اور بڑا کرتا رہتا ہے اس کو. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر میں اللہ صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے, اور زکوٰۃ کے مسائل علماء سے پوچھ کے عمل کیا کریں. پیسہ آنا کامیابی ہے, اگر کامیابی ہوتی تو پیسے, جس کو پیسہ ملا وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ قارون ناکام کیوں ہو گیا؟ اگر حکومت ملنا کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا, حالانکہ وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے. تو پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے, پوری دنیا میں, ہندو میں بھی, عیسائی میں بھی, مسلمانوں میں بھی, سکھوں میں بھی, صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کر صبح, صحت اچھی, پیسہ اور عزت, بس اسی کے پیچھے پاگل ہو گیا انسان. پاگل کا لفظ ہلکا ہے, باولا ہو گیا. باولا سمجھتے ہیں؟ یہ پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے. ہمیں اپنے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے نا ہم کیا ہو گئے ہیں. تو پاگل کی سپرلیٹو ڈگری, باولا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے حالات میں انسان غور کرے, لوگوں سے ملے, تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, بولو, چھوڑ دیا. صبح شام موتیں دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں, اربوں روپے کی مالیت کے ہوں گے وہ. تو جو اونر تھا نا, جو مالک تھا, بہت ارب پتی, بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اچھا, یہ بات مجھے جو صاحب بتا رہے ہیں وہ بینک کے مینیجر ہیں, ظاہر ہے ان کے سامنے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا مجھے, کیونکہ یہ تو انلیگل ہے نا, نام نہیں لیا, بس بتایا کہ کراچی کا ایک بڑا تاجر ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا, کچھ باتیں پوچھنی ہے, اس نے پوچھنی ہے, یا آپ نے اس کو کچھ نصیحت کرنی ہے. عجیب بات آپ دیکھیں, دوبارہ میری ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا, بولو بھائی, بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, اس سے دماغ میں, دل میں بات بیٹھتی ہے. کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا آدمی, 20 گاڑیاں دائیں بائیں چلا کرتی اس کے, بہت پیسہ, کوئی سیاسی جماعت کے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ. بھائی انا للہ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. کووڈ ہوا تھا, کیا ہوا تھا پتہ نہیں, کووڈ تھا نہیں تھا, لیکن ٹینشن, اتنا پیسہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی خاندانی بات کی انہوں نے, اور کہا گورے یہ کہتے ہیں کہ جب پیسے کا گراف بڑھتا ہے نا, اوپر جاتا ہے, تو موت کا چانس بھی